بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو لیب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو نیوزی لینڈ کے اس جنگل سے متعلق ہے جو کہ کروڑوں سال پرانا جنگل ہے۔ یہ ایک بیابان جگہ بن چکی ہے جہاں اب کوئی درخت یا کوئی پودا اور کنچا بھی نظر نہیں آتا۔ یہ جگہ قدیم زمانے میں اشیاء کی درآمدات وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی تھی، مگر کئی صدیوں سے یہ جگہ یوں ہی خالی پڑی ہے جہاں کوئی انسان تو کیا بلکہ جانور بھی نہیں رہ سکتے۔ اس جگہ پر سمندر بھی موجود ہے جو کہ سالہ سال سے یہاں پر موجود مردہ پودوں اور جانوروں کو بے نقاب کرتے ہوئے یہاں پر ریت اور پتھروں کو بڑا کر کے دکھائی دے رہا ہے۔ اس جگہ پر درختوں کے گرنے کی وجہ سیلاب ہے جو کہ اونچے درجے کے پانی کے لیول کی وجہ سے اپنے ساتھ وہاں کی مٹی کو بھی بہا لے جاتے ہیں۔ تاہم ماہر ارضیات کے مطابق یہاں پر لکڑی کا مکمل طور پر تبدیل ہونا جس کے باعث یہاں کسی بھی قسم کے پودے نہیں نکلتے۔ آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ماضی میں اس جگہ کا کیا نام تھا اور یہ جگہ کس وجہ سے مشہور ہوئی، تاہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جنگل کی جگہ کو رورنگ فورٹیز کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی قدیم جزیرے بھی موجود تھے۔ تاہم نیوزی لینڈ کا ایک جزیرہ کیٹلز جس سے 100 کلومیٹر دور یہ جنگل واقع ہے، جہاں پر ویرانی ہی ویرانی ہے۔ یہاں پر خوبصورت آبشاریں اور خاموش ماحول کے ساتھ گنتی کے کچھ پرندے چہچہاتے نظر آتے ہیں۔ نیوزی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بڑے اور خوبصورت درخت آج بھی اپنی اصل شکل میں پڑے ہیں جو کہ کئی ہزار سال پہلے تنہا ہی اگتے گئے۔ ان درختوں میں کونیفرس، سائٹکس، فرنر، نئے گنچے اور ہر طرح کے پھولدار پودے پائے جاتے ہیں، جبکہ آج سے کروڑوں سال پہلے یہاں پر فوسلز آج بھی موجود ہیں جو کہ پوری دنیا میں کم پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے نیوزی لینڈ ایک قدیم ترین ملک ہے جہاں پر ہر چیز اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ اس جنگل کے نایاب درخت جو کہ آج کے دور میں کہیں نظر نہیں آتے، یہاں کے وقت کے درخت آج کے دور سے بہت مختلف تھے کیونکہ ان کے اندر بہت جلد بڑھنے کی خصوصیت پائی جاتی تھی۔ یہ غذائیت سے بھرپور پودے اپنی نسل کے خاص پودے اور درخت تھے، جبکہ ان کی گھنی چھاؤں میں جنگلی جانور اور دیگر انواع کو رہنے کے لیے مسکن مل جاتا۔ تاہم یہ پودے اپنی ہی خاص خصوصیت کی وجہ سے سائنسی اہمیت کے حامل تھے۔ اس جنگل کے بالکل ساتھ ہی سمندر اور دیگر پانی کے چشمے بہتے تھے جو کہ یہاں پر بسنے والی انواع کو پینے کا پانی مہیا کرتی تھی، جبکہ اس جنگل میں نیلی آنکھوں والی قدیم وہیل مچھلی بھی موجود تھی جو کہ ایک نایاب انواع ہے، مگر آج کل اس کی کوئی دوسری نسل نہیں ملتی، جبکہ ان کی زمین کے نیچے کی بالائی سطح پر زرخیزی کے باعث ننھی کونپلیں بھی جنم لیتی تھی جو کہ بعد میں بڑا درخت بن جاتی، جبکہ اس جگہ پر آتش فشاں پھوٹ پڑا جس کے باعث یہاں بہت نقصان ہوا۔ اس ویڈیو سے متعلق میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دنیا بھر میں کئی ممالک موجود ہیں جہاں آج بھی قدیم ترین اور تاریخی جگہیں موجود ہیں جو کہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں، تاہم نیوزی لینڈ کے اس علاقے میں بھی آج سے کروڑوں سال پرانے کھنڈرات موجود ہیں جہاں کی سرزمین پوری طرح سے ریت کے ڈیلوں سے بھر چکی ہے، مگر یہ جنگل اتنے کروڑ پہلے کا بنا ہوا ہے جب دنیا میں ڈائناسارز موجود تھے، مگر اب یہاں رہنے والی انواع کا نام و نشان بھی ختم ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ دوستوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔